إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اسلام میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت اہم فریضہ ہے. بعض اہل علم نے اسے اسلام کا چھٹا رکن کہا ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے نا وہ روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نیو، جس کے اوپر اسلام کھڑا ہوتا ہے وہ 5 چیزیں. نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، حج اور زکوٰۃ، جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں. ان میں سے اگر کسی بھی چیز کو انسان سستی اور کمی کی وجہ سے چھوڑے، ہم اسے فاسق اور فاجر، بدکار کہتے ہیں، برا مسلمان کہتے ہیں، کمزور مسلمان کہتے ہیں. اور ان میں سے اگر کسی چیز کا بندہ سرے سے انکار ہی کر دے، تسلیم ہی نہ کرے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ تو ہوگی 5 چیزیں. اب یہاں مسئلہ ہے کیا اس کے بعد بھی کچھ ہے جس کے اوپر اسلام کی تعمیر ہوتی ہے، مسلمان کی شخصیت کھڑی ہوتی ہے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ چھٹی چیز وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ اسلام کی چھٹی بنیاد ہے. اگر مسلمان اسے چھوڑ دیں، نیکی کا حکم دینے سے رک جائیں، برائی سے منع کرنے سے رک جائیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑی خرابی اور تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ امت بہترین ہے، سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم ہی سب سے بہترین لوگ ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اچھا بہتر کس لیے ہو، اچھا کس لیے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتے تمہارے اچھے ہونے کی اور بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی کا حکم دینا، دوسرا برائی سے روکنا. یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں، 2 جمعے ہو سکتے ہیں. ایک جمعہ ہم صرف یہ لے لیں کہ بھئی نیکی کا حکم دینا، اس کے مسائل، اس کے احکامات، اور دوسرا جمعہ جیسا کہ آج ہمارا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا.
حضرات یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کسی کو کہیں بھائی نماز پڑھو، کہے گا ہاں یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، پڑھنی چاہیے۔ یار روزہ رکھو، اچھا رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے دے گا تو رکھ لیں گے۔ یار حج کرنے جاؤ، بس یار ٹائم ملے گا تو میں ضرور جاؤں گا۔ یار زکوٰۃ دو، ہاں میں کیلکولیشن کروں گا، میں حساب لگاتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، میں دے دوں گا۔ اس سے عام طور پر لوگ متنفر نہیں ہوتے، لوگ بدکتے نہیں ہیں۔ ایسے بندے کے پاس لوگوں کی اکثریت بھی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ بالکل نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی شخص کو بھی برائی سے روکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ فوری طور پر کہے گا تم کون ہوتے ہو؟ یار سود نہ کھاؤ، یار جھوٹ نہ بولو، یار فراڈ نہ کرو، یار مکاری نہ کرو، دغا بازی نہ کرو، کاروبار کے اندر امانت اور دیانت کو اپناؤ۔ وہاں پر آ کر آپ نے برائی سے روکا، لوگ ایسے بندے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے کے بارے میں پھر یہ چیزیں پھیلتی ہیں، یار اسے تو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یار اسے تو پتہ نہیں کہاں بولنا ہے کہاں چپ رہنا ہے۔ جہاں دیکھتا ہے یہ وہیں شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ بڑے کا پتہ ہے، نہ چھوٹے کا پتہ ہے، نہ حالات کا پتہ، نہ واقعات کا پتہ۔ یار یہ تو انتہائی بے وقوف اور احمق انسان ہے۔ یہاں بھائیو ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں پہ آ کے پھڈا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج کا موضوع ہی یہ رکھا ہے کہ برائی سے روکنا ہے لوگوں کو۔ نیکی کا حکم دینا بڑا آسان ہے، اللہ کی توفیق سے اس میں اتنی مشکلات بھی نہیں آتی۔ اصل جو مشکل کھڑی ہوتی ہے، پریشانی کھڑی ہوتی ہے، وہ تب کھڑی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو سے برائی سے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ امت تھی۔ جس طرح آج ہم ہیں نا، اللہ رب العالمین نے ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں مقام دیا، ہمیں مرتبہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بنی اسرائیل سے واپس لیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا جہاں پہ فضیلت دی، ان کا دماغ خراب ہو گیا، اتنے دلیر ہو گئے برائیوں پر۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے، اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے، وہ انبیاء کو قتل کرتے، انبیاء کو شہید کرتے، نیک لوگوں کو شہید کرتے۔ وجہ کیا بنتی تھی؟ جب وہ بنی اسرائیل کی برائیوں پہ تنقید کرتے تھے، جب بنی اسرائیل کو روکتے اور ٹوکتے، جب ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ لوگوں کے جو رہبر تھے، رہنما تھے، پیشوا تھے، اور ان کا علماء کا طبقہ، جب اس نے دیکھا کہ عوام اس قدر بے شعور ہو چکی ہے اور اس قدر سخت دل ہو چکی ہے کہ اگر ان کے دلوں پہ دستک دینے کی کوشش کی جائے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، انہوں نے برائی سے منع کرنے چھوڑ دیا۔ انہوں نے پھر میٹھے میٹھے درس دینا شروع کر دیے، میٹھی میٹھی سنتیں بتانا شروع کر دی، اچھی اچھی باتیں بتانا شروع کر دیں۔ وہ سود بھی کھاتے، وہ چوری بھی کرتے، بے حیائی بھی کرتے، فحاشی بھی کرتے، ننگے نہاتے، دنیا جہاں کے لوز کریکٹر ہو گئے۔ ان کا جو طبقہ تھا روکنے والا، اس نے منع کرنا بند کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے پھر ان کے اوپر لعنت کی، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اللہ فرماتے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم۔ اللہ فرماتے بنی اسرائیل کے کافروں پر دو پیغمبروں نے لعنت کی۔ خصوصاً اللہ رب العالمین نے دو پیغمبروں کا ذکر کیا۔ زبور کی آیات آج بھی موجود ہیں زبور کے اندر، جہاں جناب داؤد علیہ السلام یہودیوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ آج بھی انجیل متی کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں داؤد نے لعنت کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ وجہ کیا تھی؟ لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ فرماتے وہ ایک دوسرے کو برائی کرنے سے باز کرتے ہی نہیں تھے، منع کرتے ہی نہیں تھے۔ اس کا جو منظر تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر جب برائیاں شروع ہوتی، بے حیائیاں شروع ہوتی، بے غیرتیاں شروع ہوتی، فرمایا بنی اسرائیل کا جو عالم طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ لوگوں کو ایک دفعہ کہتا یار باز آ جاؤ، یار نہ کرو، یار باز آ جاؤ۔ جب دیکھتا باز نہیں آتا، اسی کا ہم پیالہ اسی کا ہم نوالا ہو جاتا۔ یعنی کہ برائی سے کیا منع کرنا تھا؟ اس کا شریک بن جاتا،
اس کے ساتھ باقاعدہ مجلسیں اٹینڈ کرتا, اس کے ساتھ بیٹھتا, محفلیں کرتا, اس گندے بندے کے ساتھ مل کے کھانا اور پینا کھاتا. آج امت مسلمہ بھی اسی لیول پہ آ چکی ہے. اللہ کی قسم آج ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو, جہاں دعائیں قبول ہونے کے نہ ہونے کے دیگر اسباب ہیں, وہاں ایک بہت بڑا بنیادی سبب یہ بھی ہے قوم کے اندر سے اجتماعی طور پر اس چیز کا فقدان ہو گیا. لوگوں کے اندر سے ہمت ختم ہو گئی ہے, لوگوں کے اندر سے جرأت ختم ہو گئی ہے. چہرہ دیکھتے ہیں, پہلے بات کرنے سے پہلے چہرہ دیکھ لیتے ہیں, سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں, مقام اور مرتبہ ہم دیکھتے ہیں. یار یہ بندہ میری بات برداشت کر لے گا, یار کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھ سے خفا ہو کے میرے چندے بند کر دے گا, یا کہیں ایسا تو نہیں میں نے صحیح بات کہہ دی تو بندے آنے بند ہو جائیں گے جمعے میں پروگراموں میں, یا کہیں ایسا تو نہیں میری یہاں سے چھٹی ہو جائے گی. اللہ کے بندو, یہ قوم کے اندر بیماری آئی ہے. آج دیکھ لیں, ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں, بارش نہیں ہوتی. ہمارے مریض بیمار ہو جاتے ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ صفت ختم ہو چکی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے, لوگوں کو برائیوں سے منع کرو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا, لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ, میں پھر اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا. عذاب کیا نازل ہوگا؟ عذاب تو آئے گا. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, پھر تم عذاب کو ٹالنے کے لیے, بچاؤ کے لیے دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرے گا. آج دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ عذاب پھر چند لوگوں کو آنا ہے. اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ جب قوم کے اندر سے یہ بے شرمی, بے حیائی بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے, اور بڑا بڑا طبقہ, اور قوم کے اندر وہ طبقہ جو بے غیرت ہو, بدماش ہو, فحاش ہو, بے حیا ہو, لچا اور لفنگا ہو, اس کی عزت دیندار سے زیادہ ہونا شروع ہوتی, پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے. آج دیکھ لیں معاشرے کی کیا صورتحال ہے. کیا ایک دیندار کی عزت زیادہ ہے یا ایک بے دین کی عزت زیادہ ہے؟ آج محلے کے اندر, آج علاقے گلی کے اندر, شہر اور بستی, کوچے کوچے کے, نگر نگر میں اور پورے پاکستان میں جتنا بڑا کوئی لچا ہے, جتنا بڑا کوئی لفنگا ہے, جتنا بڑا اٹھائی گیرا ہے, جتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے, جتنا زیادہ لوگوں کا مال کھانے والا, لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا, لو جی معاشرے کے اندر اس کی اتنی زیادہ عزت ہے. آپ یہاں دیکھ لیں, کوئی عالم آ جائے, کوئی دیندار آ جائے, 5 وقت کا نمازی آ جائے, اللہ کا بندہ آ جائے, کوئی مل کے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا. کوئی زحمت نہیں کرے گا جا کے اس سے ہاتھ ملا لے, اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے. لیکن اگر یہاں علاقے کا سب سے بڑا چودھری آ جائے, علاقے کا سب سے بڑا گنڈا آ جائے, علاقے کا سب سے بڑا بدماش آ جائے, علاقے کا سب سے بڑا رسا گیر آ جائے, جس نے لوگوں کا مال بھی کھایا ہے, لوگوں کی پٹائیاں بھی کی ہیں, لوگوں کی عزتیں پامال بھی کی ہیں, بڑے بازار میں پگڑیاں اچھالی ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھ سمیت سارے سب سے پہلے اس سے جا کے ہاتھ پھیلائیں گے. اس سے تو کسی کو برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. قوموں کے اندر جب یہ بیماری عام ہوتی ہے نا, پھر بچتا کوئی بھی نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, کوئی قوم, کوئی بھی فرمایا قوم, یعمل فیہم بالمعاصی, ان کے اندر جب بدکار زیادہ ہو جاتے ہیں, برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو میں اگلی مصیبت کیا پڑتی ہے, ہم اعز منہم وامنع, میں جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت معاشرے میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. برے لوگوں کی معاشرے میں عزت زیادہ, وامنع, اور فرمایا ان کا سٹیٹس معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے, مقام زیادہ ہو جاتا ہے. لا یغیرون, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کو منع کر سکے. وہ ڈر جاتے ہیں, وہ گھبرا جاتے ہیں, یا ان کی سنی نہیں جاتی, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر نیچے بٹھا دیا جاتا ہے, یا سنی انسنی کر دی جاتی ہے, یا کوئی بات کرنا چاہے تو باگے اونچی اونچی آوازیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے خاموش کروانا شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگ آگے سے چپ رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امہم اللہ بعقاب, ایسی ساری قوم کو اللہ اپنی پھر عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے, پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے. پھر یہ مت سمجھیں کہ جو نیک بندہ ہے وہ بھی بچ جائے گا, جو صوفی ہے, درویش ہے, جو بڑا حاجی ہے, نمازی ہے, زکاتی ہے, بڑے نفلی روزے رکھتا ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے,
اور بڑی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ضحیٰ پڑھتا ہے، جناب نفل پورے پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، بڑے 500 کی تسبیحاں پھیرتا ہے، وہ بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم جب وہ یہ سارا کچھ نیک بندہ دیکھے گا اور روکے گا نہیں، باقی تو بعد میں گناہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، یہ پہلے اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئے گا، یہ پہلے آئے گا۔ اللہ فرماتے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اس اللہ کے عذاب سے بچ کے رہنا جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اللہ فرماتے وہ عذاب ظالم لوگوں پہ نہیں آئے گا، وہ نیکوں پہ بھی آئے گا۔ کن نیک لوگوں پہ آئے گا؟ جو برائیاں ہوتے دیکھتے ہیں، کہتے اسی کریے، لگے رہے، ساڈا کی جاندہ ہے، اپنی قبر جانا ہے انہیں، سانو کی ہے۔ اللہ کے بندو اگر یہی بات ہم نے سوچنا شروع کر دی تو ممبر و محراب سے تمہیں منع کون کرے گا؟ اگر یہی فکر میرے ذہن میں آ گئی، تمہارے ذہن میں آ گئی، علماء کے ذہن میں پختہ ہو گئی، پھر برائیوں سے روکے گا کون؟ یہ بیماری قوم کے اندر پیدا ہو چکی۔ جب قوم کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور صوفی صاحب اپنے مصلے پہ بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، حاجی صاحب سفید داڑھی رکھ کر، ان کے بچوں کی شادیوں پہ گانے بھی ہوتے ہیں، ڈسکو بھی ہوتے ہیں، بے حیائی بھی ہوتی ہے، بے غیرتی بھی ہوتی ہے، وہ جناب بڑی سفید ٹوپی پہن کر، شیروانی پہن کر، اور وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیحاں بھی رگڑتے جاتے ہیں نا، اللہ کی قسم جب عذاب آنا سب سے پہلے اس نے پھنسنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پہ عذاب بھیجا، فرشتوں کو کہا جاؤ فلانی بستی ہے اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے زمین کے اوپر مارو۔ اللہ نے سزا یہ تجویز کی، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، ان کی بے حیائیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سزا یہ تجویز کی، اس بستی کو بنیادوں سے اٹھاؤ، آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جا کے الٹا کر کے زمین پہ مار دو۔ جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے جب وہ فرشتے گئے نا عذاب لے کر، تو فرشتوں نے دیکھا ایک صوفی جی بیٹھے اللہ 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 کر رہا ہے، پوری قوم بے حیائیوں میں غرق ہے، بے شرمیوں میں غرق ہے، سزا کی مستحق ہے، لیکن ایک اللہ والا درویش صوفی مست ملنگ وہ بیٹھا ہے، وہ جناب اللہ 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 کرتا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے عذاب دینے کی بجائے نا اللہ کے پاس دوبارہ گئے، کہا یا اللہ آپ اس بستی میں عذاب نازل کریں گے؟ وہاں ایک صوفی جی رہتے ہیں، ایک تیرا بندہ بھی رہتا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری گناہ نہیں کرتا، تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی ابدا، انہوں سب تو پہلے پڑھ، سب سے پہلے اسے پکڑو۔ اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے اسے پکڑو، اس کو اٹھا کے اکیلے کو بستی کے اوپر مارو، پھر پوری بستی اس کے اوپر مارو۔ کیوں؟ ما تعمر فی وجہہ قط، اللہ فرماتے میری حرمتوں کی پامالی ہوتی رہی، اس کے چہرے پہ کبھی شکن ہی نہیں آئی، انہوں کبھی غصہ ہی نہیں چڑھیا۔ ما تعمر فإن وجہہ لم یتعمر غضبا لمحارمی، اللہ فرماتے لوگ گناہ کرتے رہے، لوگ بدماشیاں کرتے رہے، آج کہتے ہیں مولوی بڑے سخت ہوندے نے، یار کیسا تسی بڑے سخت ہو جی، تسی ذرا ذرا جی گل تے غصہ کری جاندے ہو، پتہ نہیں تہاڈے تے صبر ہی نہیں ہے، مولوی بڑا تتا ہے یار، ایک کو گالی برداشت نہیں ہوتی۔ او بھائی ہر بات کا ایک لیول ہوتا ہے، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، یہ تمہیں نہیں پتا، یہ ہمیں پتا ہے کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں ٹھنڈے بولنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کا ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں کہاں غصہ کیا جا سکتا ہے، کس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، کس کے ساتھ نرمی سے بات کی جا سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار غصہ بڑا چڑھتا ہے، لوگ مزاق بنا لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار آیا ہے یہ سامنے کوئی مزاق کریے ویکھے نو غصہ چڑھتا، اے شدائی نو غصہ چڑھائیے، جان بوجھ کے اس کے سامنے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو چھیڑنے کے لیے گانے لگائیں گے، اس کو تنگ کرنے کے لیے ڈانس کریں گے، یا کوئی ایسی حرکت کریں گے، وہ بیچارہ دیندار ہوتا ہے، دینی غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے، آگے سے ڈانٹ دیتا ہے، اچھا تینوں دین نے ایسا سکھایا، اوے دین انج پھیلیا سی، انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اخلاق دا ہی نہیں پتا۔ سبحان اللہ، اب یہ ہمیں سکھائیں گے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صوفی کو پکڑو، اس کو پھینکو زمین کے اوپر، پھر اس کے اوپر پوری بستی مارو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری حرمتوں کی پامالی ہوتی رہی، اس کے چہرے پہ کبھی شکن ہی نہیں آئی، انہوں کبھی غصہ نہیں چڑھیا۔ بچنا اسی نے ہے، بچے گا وہی اللہ کے عذاب سے، لوگوں کو برائی سے روکے گا۔
اللہ رب العالمین نے پھر وہی داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بیان کیا. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا واقعہ فرمایا, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو, ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتی تھی. اللہ رب العالمین نے ان بدماشوں کو کہا کہ جمعے کے دن میری عبادت کیا کرو. بدماش تھے, نہیں ہم نے ہفتے کو کرنی, اللہ کی بات مان لیتے. آپ جانتے ہیں یہودی ہفتے کو عبادت کرتے ہیں, عیسائی اتوار کو کرتے ہیں. ہمارا دن عید کا جمعہ کا دن ہے. جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے گرجا گھروں میں, اپنے کلیساؤں میں, اپنی عبادت گاہوں میں یہودی ہفتے کو, عیسائی اتوار کو. اللہ نے یہودیوں کو کہا جمعے کے دن میری عبادت کے لیے خاص کر لو, سارے اکٹھے ہو جائے کرو. کہتے ہیں نہیں ہفتہ. اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو کہا عیسائیوں تم جمعہ کا دن تم میری عبادت کے لیے خاص کر لو. کہتے نہیں اتوار. اللہ رب العالمین کی مرضی پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا, ہم لوگوں نے جمعے کو پسند کر لیا. اللہ نے اس امت کے اوپر مہربانی کی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کا دن پسند فرما لیا. ٹھیک ہے ابھی ہم جمعے کو اکٹھے ہوا کریں گے, جو اللہ کی مرضی تھی, اس لیے اس دن کی شان زیادہ ہے. اب ان کو کہا گیا ہفتے کے دن پھر کام کوئی نہیں کرنا. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماتے ہیں ادھر تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان پڑ جائے, چھوڑ دو سارا کچھ, مسجد میں آ جاؤ, بس آ کے خطبہ سنو, واعظ سنو, نصیحت سنو. کیا پتہ کوئی تمہارے دل میں بیٹھ جائے. اور اللہ کے بندو تشریف لایا کریں میرے آنے سے پہلے, ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آیا کریں, پھر ہی ثواب پورا ملنا ہے. فرشتے رجسٹرڈ بند کر دیتے ہیں, وہ دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر ایک کا نام لکھتے ہیں, باپ کا نام لکھتے ہیں. جب ادھر ممبر پہ خطیب بیٹھتا ہے, اللہ اکبر کہنے کی دیر ہوتی ہے مؤذن صاحب کی, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے رجسٹرڈ بند کر لیتے ہیں اور امام کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی کا نام کوئی نہیں لکھا جاتا. پھر جمعے کا ثواب بھائی کوئی نہیں ملتا, جمعے کا فرض ادا ہو جاتا ہے. میں نہیں کہتا جمعہ نہیں ہوتا, جمعے کا فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن جمعے کا جو ثواب ہے وہ اسی بندے کو ملنا ہے جو پہلے آتا. یہی عیسائیوں نے انکار کیا, یہی یہودیوں نے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا پھر کام کوئی نہیں کرنا, میری عبادت ہی کرنی. اب وہ سمندر کے کنارے رہتے, وہاں ان کی گزر اوقات مچھلیوں کے اوپر ہوتی تھی. اللہ نے ان کو آزمایا, میں چیک تو کروں. لو جی پورا ہفتہ مچھلیاں نہیں آ رہی, پورا ہفتہ مچھلی کوئی نہیں آ رہی. ہفتے کے دن شرعا, اچھل اچھل کے مچھلیاں آ رہی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ فرماتے میں بدکار لوگوں کو ایسے ہی آزماتا ہوں. جو دین سے دور ہوتا ہے نا, اپنی دکان بند نہیں کرتا جمعہ نماز کے لیے, اس کی دہاڑی بھی ٹھیک ٹھاک کبھی کبھار پڑ جاتی, اس کے پاس راشی اسی وقت پڑتا. اللہ معاف فرمائے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ فرماتے میں نے ان بدکاروں کو آزمایا, ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی. انہوں نے دیکھا یار ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے نا, انہوں نے ایک سکیم کھیلی. سکیم کے تحت ایک گڑھا کھودا تاکہ ساری مچھلیاں اس کے اندر چلے جائیں. بھائیو جب معاشرے کے اندر کوئی بھی برائی ہوتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو برائی کے اندر ملوث ہوتا ہے, دوسرا وہ ہوتا ہے جو اس برائی کے اندر ملوث نہیں ہوتا, برائی کو پسند بھی نہیں کرتا لیکن میسنا بن کے خاموش رہ جاتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے وہ برائی کو برائی بھی کہتا ہے, برائی کرنے والوں کا بائیکاٹ بھی کر دیتا ہے, ان کے ساتھ قطع تعلق بھی کر لیتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہمارا شمار پہلے طبقے میں ہے, بیڑا غرق ہو گیا. دوسرے طبقے میں ہے, بیڑا ہی غرق ہو گیا. تیسرے طبقے میں ہے, اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جناب وہاں پر ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے اچھل اچھل کے آتی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے عبادت بھی کرتے, پیچھے مڑ مڑ کے رہے, مچھلیاں بھی بہ رہے. یہ خیالات پیچھے پڑے ہوئے تھے, عبادت خاک کرنی تھی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اب وہاں پر ایک لوگ تھے, نے کہا نا بھائی یہ کام غلط ہے, بالکل غلط کام کر رہے ہو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. وہ تیسرا طبقہ آ گیا. اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. او یار تانوں کی مسئلہ ہے, تسی ایویں ٹینشن لے جاندے, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہی طبقہ لم تعظون, کیوں تم روکتے ہو, کیوں تم منع کرتے ہو, تم اپنے تعلقات کیوں خراب کرتے ہو. تمہاری اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے نا, اس سے مفادات دیتے جاؤ.
تم نے اسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی اور کی اصلاح کر لو. یہی خدشہ، یہی چیز ان کے اندر آئی. کہتے لیما تعیذون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ یار دیکھو اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے تباہ کر دینا ہے، اللہ نے عذاب دے دینا ہے، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، تم اسے کیوں سمجھاتے ہو؟ قالوا معذرۃ الی ربہم ولعلہم یتقون، کہیں گے یار اللہ کے ہاں عذر نہیں پیش کرنا. دو باتیں کہی. کل اللہ نے پوچھ لینا ہے ہاں بھی روکا کیوں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. دوسری بات یہ ہے لعلہم یتقون، یار شاید وہ باز ہی آ جائیں، شاید وہ سیدھے ہو جائیں. احادیث میں تفاسیر میں آتا ہے جب یہ سمجھا کے تھک گئے انہوں نے پھر ساتھ میں دیوار کر لی، وہ علیحدہ ہو گئے، ان سے قطع تعلق ہی اختیار کر لی، ملنا جلنا چھوڑ دیا. اب ایک دن آوازیں نہیں آ رہی، ایک دن آوازیں نہیں آ رہی ان کی معمول کے مطابق. انہوں نے دیوار پہ چڑھ کے دیکھا وہ سارے لوگ بندر بنے ہوئے تھے. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ حد سے بڑھ گئے، بدماش بن گئے، گنڈے بن گئے، حد سے بڑھ گئے، نہ اللہ کی تمیز، نہ پیغمبر کی تمیز، نہ کسی دیندار کی تمیز، حد سے نکل گئے، اللہ فرماتے میں نے سب کو بندر بنا کے تباہ و برباد کر دیا. مفسرین لکھتے ہیں 3 طبقے تھے، تینوں میں سے جو برائی کرنے والے وہ بھی بندر بن گئے، جو برائی پہ آنکھیں بند کرنے والے وہ بھی بندر بن گئے. اور بچے کون؟ جو اللہ کی رحمت سے انہیں برائیوں سے منع کرتے تھے. اللہ کے بندو ہمت پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک ڈر ہی ہے، ایک خوف ہی ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی صحیح بات کہہ دوں گا مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی کسی کو منہ میں ڈال لیتا ہے، کوئی کسی کو کھا لیتا ہے، کوئی کسی کے بازو توڑ سکتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کر سکتا ہے. بلکہ آپ یقین کریں ہمارے ہاں 4 ائمہ اکرام ہیں. امام احمد ابن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں. کیا اسلامی تاریخ میں یہی 4 امام ہی آئے؟ ان سے بڑے بڑے امام موجود ہیں دنیا میں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی کوئی توہین نہیں ہے، ان کے چاہنے والوں کی کوئی توہین نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ تاریخ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ کو امام مالک سے بڑے امام نظر آ جائیں گے. علمی طور پر آپ کو امام شافعی سے بڑے نظر آئیں گے، علمی طور پر آپ کو امام احمد سے بڑے لوگ نظر آئیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑے لوگ نظر آئیں گے. لیکن آپ ان تمام حضرات کی سیرت پڑھ لیں، اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ ایسے علماء ہیں جن کے حالات زندگی مفصل طور پر لکھے جا چکے ہیں. ہر ایک کے بارے میں مفصل تفصیلات ہیں، ایک ایک چیز کی 5 لاکھ بندوں کے بارے میں وضاحت ہے. بڑا سوچا میں نے، بڑا غور کیا اللہ نے ان 4 لوگوں کو کیوں اتنی عزت دی کہ آج 1200-1300 سال بعد بھی ان کے چاہنے والے موجود ہیں. تو یہی ایک چیز پتہ چلتی ہے، یہ لوگ کسی کی دین کے بارے میں پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے مارے کھائی ہیں، امام احمد کو مارے پڑی ہیں، امام شافعی کو مارے پڑی ہیں، امام ابو حنیفہ کو مارے پڑی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم کو مارے پڑی ہیں. جہاں بادشاہوں کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یا آپ ان 4 بندوں کو دیکھ لیں یہ بادشاہوں کو جا کے روک دیا کرتے تھے. عام بندے کو روکنا آسان ہے، بادشاہ کو روکنا، بڑے بندے کو روکنا کوئی مشکل آسان کام نہیں ہے. جو کمزور ہوتا ہے مالی طور پر، عہدے کے طور پر، اس کو آپ جو مرضی کہیں وہ آگے سے کیا کر سکتا ہے. اصل تو مسئلہ وہاں جہاں ٹسل یا ٹکر ہوتی ہے، جہاں کوئی بڑے عہدے پہ بندہ ہو، مالدار ہو، اسامی ہو، بہت بڑا بندہ ہو، آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں تم غلط ہو، پڈا وہاں پڑتا ہے. ان 4 اماموں کی زندگی میں ہمیں یہ مشترکہ چیز ملتی ہے، جہاں پر دین کی بات ہوتی تھی، دین کی بالادستی کی بات ہوتی تھی، وہ لوگ وہاں جا کے چڑھ جاتے تھے، سیدھا بادشاہوں کو ڈانٹ دیتے تھے. آج میرے اندر اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسجد کے صدر کو، نائب صدر کو، سیکٹری کو، خزانچی کو ہم اتنا کہہ سکیں یار آپ غلط کرتے ہیں. ہمارے تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں فوری طور پر نظر آتا پتہ نہیں یہاں سے میری چھٹی ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن بھائیو ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمنعن رجلا منکم مخافۃ الناس، فرمایا لوگوں کے ڈر سے کبھی حق بیان کرنا نہ رک جانا. میں لوگوں کا ڈر تمہارے اوپر اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ تم لوگوں کو صحیح بات بتانے سے باز آ جاؤ. میں لا یقرب من اجل، حق کہنے سے وقت سے پہلے موت نہیں آنی. لا یقرب من اجل،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حق کہنے سے موت وقت سے پہلے نہیں آنی ہے، ولا یباعد من رزق، اور حق کہنے سے کسی کا رزق کبھی بند نہیں ہونا۔ حق کہیں، صحیح بات کہیں، ظالم کو ظالم کہیں، بس ظالم کا ساتھ نہ دیں، غلط بندے کو اس کی غلطی کو غلط کہیں، اس کو سمجھائیں، اس کے کانوں میں بات ڈالیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بات ڈال دے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اب فرعون کی بدماشی کی، ظلم کی، غنڈہ گردی کی مثالیں دی جاتی ہیں، تاریخ میں اتنے بڑے بڑے ظالم بڑے کام آئے ہیں، لیکن اس کی بیوی جناب آسیہ علیہ السلام، انہوں نے فرعون کرتا کیا تھا؟ بچوں کو ذبح کرتا تھا، لیکن یہی جناب موسیٰ علیہ السلام کسی کا کسی طریقے سے اسی کے دربار میں پہنچ گئے، وہ جیسے وہ سورہ قصص کے اندر ساری تفصیل ہے۔ اب فرعون کی زوجہ محترمہ جناب آسیہ علیہ السلام بچہ دیکھا، فرعون کو برائی سے منع کیا، کہا اس کو قتل نہ کرو، اسے ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، دیکھیں اس بیوی کی بات اس کے دل میں گئی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ پوری بنی اسرائیل کو وہ مارتا تھا، بچے ذبح کرتا تھا، اور اسی ذبح ہونے سے بچانے کے لیے ان کی والدہ محترمہ نے تابوت میں ڈال کر نہر میں پھینک دیا تھا۔ وہ نہر جا کے سیدھی گری بھی تو فرعون کے محل میں، فرعون کے قابو میں۔ اب اگر آسیہ علیہ السلام یہ سوچتی یہ تو ظالم ہے، اس نے میری بات نہیں مانی، تو پھر فائدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یار اس کو بات تو کہیں، جتنا مرضی برا بندہ ہے ایک دفعہ اس کے کان میں بات ڈال دیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔